ابراہیم علیہ السلام کا قصہ جاری رکھتے ہوئے سورہ الانعام آیت 80-83 میں اللہ کہتے ہیں، اور ان کی قوم ان سے جھگڑنے لگی۔ ابراہیم نے فرمایا، کیا تم اللہ کے بارے میں مجھ سے جھگڑتے ہو؟ حالانکہ وہ تو مجھے ہدایت عطا فرما چکا ہے، اور مجھے ان کا کوئی ڈر نہیں جنہیں تم شریک بتاتے ہو، البتہ یہ کہ میرا رب کوئی بات چاہے۔ میرا رب کا علم ہر چیز کو محیط ہے، تو کیا تم نصیحت نہیں مانتے؟ اور میں تمہارے شریکوں سے کیوں ڈروں؟ اور تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ کا شریک اس کو ٹھہرایا جس کی کوئی دلیل اللہ نے تم پر نہیں اتاری۔ تو دونوں گروہ میں امن کا زیادہ حقدار کون ہے؟ اگر تم جانتے ہو، جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم سے مخلوط نہیں کیا، ان پر امن ہے اور وہی ہدایت پانے والے ہیں۔ اور یہ ہماری مضبوط دلیل ہے جو ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم کے مقابلے میں عطا فرمائی۔ ہم جس کے چاہتے ہیں درجات بلند کر دیتے ہیں، بے شک تمہارا رب حکمت والا، علم والا ہے۔ اب پچھلے ایپیسوڈ میں ہمیں یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام بچپن سے صرف ایک ہی خدا کو مانتے تھے، کیونکہ وہ بہت زیادہ غور و فکر کرتے تھے۔ چاہے اس وقت ار کی قوم میں ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ تمام لوگ بتوں کی پوجا کر رہے تھے اور کسی کو توحید کا کانسیپٹ نہیں پتہ تھا، ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے تھے کہ خدا صرف ایک ہی ہے، کیونکہ تمام بت اتنے کمزور تھے کہ ان کو خدا کا رتبہ نہیں دیا جا سکتا تھا۔ اب پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے آرگیومنٹ کے بارے میں پڑھا تھا کہ وہ اپنی قوم کو کس طریقے سے سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ چاند، تارے، سورج، یہ تمام چیزیں خدا نہیں ہو سکتی۔ اب ان آیتوں میں اللہ ہمیں ان کی قوم کا جواب بتا رہے ہیں، اور جیسے ہر سوسائٹی میں ہوتا ہے کہ جب لوگوں کو چیلنج کیا جاتا ہے اور ان کو یہ سمجھایا جاتا ہے کہ جو چیز وہ فالو کر رہے ہیں صدیوں سے، اس کے پیچھے کوئی لاجک نہیں ہے، تو سب سے پہلا ریاکشن لوگوں کا یہی ہے کہ وہ تھریٹنڈ محسوس کرتے اپنے آپ کو۔ وہ فوراً اپنے بلیفز کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کوئی بھی انسان یہ پسند نہیں کرے گا کہ اس کو یہ بتایا جائے کہ جو چیز وہ صدیوں سے کر رہا ہے وہ غلط ہے، کیونکہ اس میں کوئی لاجک نہیں ہے۔ لہٰذا جب ابراہیم علیہ السلام ان سے بار بار بہت زبردست سوال پوچھ رہے تھے جن کا کوئی جواب ان کے پاس نہیں تھا، تو ان کا پہلا ریاکشن یہی تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے اندر خوف ڈالنے کی کوشش کریں۔ ابراہیم علیہ السلام کو یہ سمجھا دیں کہ اگر وہ بار بار ان کے بتوں کے خلاف بولنا نہیں چھوڑیں گے تو پھر یہ تمام بت غصے میں آ کے ابراہیم علیہ السلام کے اوپر کوئی عذاب بھیج دیں گے۔ یہ سن کر ابراہیم علیہ السلام نے بہت تقوی اور توکل کے ساتھ ان کو یہ جواب دیا کہ کوئی بھی چیز ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی جب تک اللہ کا حکم نہ ہو۔ یعنی اگر تمام بت بھی کوشش کرے ابراہیم علیہ السلام پر کوئی عذاب بھیجنے کی تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ جب اللہ فیصلہ کر لے کسی کی حفاظت کرنے کا تو کوئی بھی اس انسان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ بات سننے کے بعد ہم میں سے ہر انسان اپنے آپ سے یہ پوچھے کہ ہمارے ساتھ یہ کتنی دفعہ ایسا ہو چکا ہے کہ ہم نے کوئی حق کی بات کرنی ہو یا ہم نے کوئی صحیح کام کرنا ہو اور لوگوں نے ہمارے اندر خوف، ڈر ڈالنے کی کوشش کی ہو کہ اگر آپ حق کی بات کریں گے، اگر آپ صحیح کام کریں گے تو آپ کے ساتھ بہت برا ہوگا، سوسائٹی آپ کے خلاف جانا شروع ہو جائے گی، جن لوگوں کے پاس بہت پاور ہے وہ آپ کے خلاف ہو جائیں گے، اور ہم اس خوف اور ڈر کی وجہ سے خاموش ہو گئے، ہم نے اپنی آنکھیں بند کر لیں، یا کئی دفعہ جب ہمیں ظلم اور زیادتی نظر آ رہی تھی تو ہم نے اس کو اگنور کیا، صرف اس ڈر میں کہ ہمارے ساتھ ظلم اور زیادتی نہ ہو، سوسائٹی ہمارے خلاف نہ جانا شروع ہو جائے۔ اس وقت اللہ سے زیادہ ہم لوگوں سے گھبراتے تھے، ہم لوگوں کی ویلیڈیشن حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور اس کوشش میں ہم اللہ کو بھول گئے۔ اس وقت ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی طرح یہ کیوں نہیں سوچا کہ اگر اللہ ہماری حفاظت کرنا چاہے تو کوئی بھی ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا؟ اس وقت ہم نے یہ کیوں نہیں سوچا کہ اگر ہمیں نقصان ہوتا بھی ہے تو وہ صرف اس لیے کیونکہ اللہ کی مرضی تھی، تقدیر میں لکھا ہوا تھا؟ ہمارا اس وقت ایمان یہ کیوں نہیں تھا کہ جس خدا کی مرضی سے ہمارے اوپر کوئی ظلم یا زیادتی ہوئی ہے، اسی خدا کی مدد سے ہم اس ظلم اور زیادتی سے باہر بھی نکل سکتے ہیں؟ بلکہ ان آیتوں سے آپ ابراہیم علیہ السلام کا کنوکشن کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ اپنے پوری قوم کو اس بات پہ چیلنج کر رہے ہیں کہ وہ ان کے بتوں سے کیوں ڈرے جب وہ تمام لوگ ابراہیم علیہ السلام کے خدا سے نہیں ڈرتے۔ یعنی اس میں کوئی لاجک نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ان بتوں سے گھبرانا شروع ہو جائے جن کو لوگوں نے، انسانوں نے بنایا ہے، لیکن وہی انسان اس خدا سے نہیں ڈر رہے جس نے تمام کائنات کو بنایا ہے، ہر چیز کو بنایا ہے، اور صرف بنایا نہیں، ہر چیز کو کنٹرول بھی کر رہا ہے۔ ایک ایسی چیز سے گھبرانا جو گر کے ٹوٹ سکتا ہے، اس میں کوئی لاجک نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ایسے خدا سے نہ ڈرنا جس نے پوری کائنات کو بنایا ہو، جو ہر چیز پر قادر ہو،
اس میں بھی کوئی لاجک نہیں، بلکہ آپ ان آیتوں سے اس چیز کا بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ممکن ہے ابراہیم علیہ السلام کی قوم تمام بتوں کے ساتھ ساتھ ایک خدا کو بھی مانتے تھے، یعنی ان کا یہ ایمان تھا کہ بہت سے خدا بھی ہیں اور ان تمام خداؤں کے اوپر ایک بہت بڑا خدا ہے جس نے تمام چیزوں کو بنایا ہے۔ یہ میں بات آپ سے اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ ابراہیم علیہ السلام ان آیتوں میں اپنی قوم کو چیلنج کر کے یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ وہ ایسے بتوں کی عبادت کیوں کر رہے ہیں جس کی خدا نے کوئی اجازت نہیں دی۔ یہ بات کہنے سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ پاسبل ہے کہ ان کی قوم خدا کو مانتے تھے لیکن ان کے ساتھ ساتھ تمام بتوں کو بھی مان رہے تھے، یہ کہہ کے کہ یہ تمام بت اللہ کی مدد کرتے ہیں، یا اگر ہم ان تمام بتوں کی پوجا کریں اور ان سے دعا مانگے تو وہ دعا فوراً اللہ کے پاس چلی جائے گی۔ کوئی نہ کوئی ان کی جسٹیفیکیشن تھی، اور یہی وجہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام پھر ان سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ جب اللہ نے کوئی اتھارٹی نہیں بھیجی، کوئی نبی نہیں بھیجا، کوئی کتاب نہیں بھیجی جس میں یہ لکھا ہو کہ یہ تمام بت بھی خدا ہے، تو وہ کس بنیاد پہ ان تمام بتوں کو خدا مان رہے ہیں؟ ان کے پاس اس چیز کا ثبوت کیا ہے؟ بلکہ ہمارے لیے یہ بات سمجھنا اس لیے بہت آسان ہے کیونکہ آج کل کے زمانے میں بھی وہ لوگ جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں ان کی یہی جسٹیفیکیشن ہے کہ یہ تمام بت بھی خدا ہے، لیکن ان تمام خداؤں کے اوپر ایک مین خدا ہے جس نے پورے کائنات کو بنایا۔ بلکہ 1400 سال پہلے قریش کا بھی یہی ایمان تھا۔ لہٰذا اس کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم سے یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ کیا ان کو اللہ سے ڈر نہیں لگتا کہ انہوں نے اپنی طرف سے اس قسم کے قصے کہانیاں بنا رکھی ہیں جس میں انہوں نے چاند، تارے، سورج، ہر چیز کو خدا بنا لیا، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی خاص دلیل نہیں ہے۔ یہاں پر بلکہ آپ وہی چیز دیکھ سکتے ہیں جو میں نے پچھلے ایپیسوڈ میں بھی بات کی تھی، اور وہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بار بار اپنی قوم کو غور و فکر کرنے کے لیے سمجھا رہے ہیں، ان کو بار بار اس چیز پہ انکریج کر رہے ہیں کہ سوچو، سوال پوچھو، لاجک ڈھونڈنے کی کوشش کرو، اور اگر کسی چیز میں لاجک نہیں ہے تو پھر وہ چیز ٹھیک نہیں ہو سکتی، بلکہ غور و فکر کرنا اور اچھے قسم کے سوال پوچھنا انسان کی سب سے بڑی اسٹرینتھ ہے اور ابلیس کی سب سے بڑی کمزوری، کیونکہ ابلیس کا کام ہے انسان کو بیوقوف بنانا، اور آپ ایسے انسان کو بیوقوف بنا ہی نہیں سکتے جو بار بار سوال پوچھتا ہے، جو علم حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، جو سچ کی تلاش میں بہت زیادہ ریسرچ کرتا ہے اور حکمت ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے۔ لہٰذا آخر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ ہمیں یہی بات سمجھا رہے ہیں کہ یہ تمام آرگیومنٹس وہ تھے جو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو دیا، یعنی جو آرگیومنٹ ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں بھی دیکھا تھا جس میں ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھا رہے تھے کہ سورج، چاند، تارے، یہ تمام چیزیں خدا نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ ڈوب جاتی ہیں، وہ آرگیومنٹ اور جو آرگیومنٹ ہم نے اس ایپیسوڈ میں آج پڑھی ہیں، یہ تمام چیزیں ہیں جو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو ہدایت دی۔ ابراہیم علیہ السلام کو یہ تمام انٹلیکچول آرگیومنٹ سکھائے تاکہ وہ اپنی قوم کو چیلنج کر سکے، بلکہ یہی ابراہیم علیہ السلام کا مطلب تھا جب وہ اپنی قوم کو یہ سمجھا رہے تھے کہ جو انسان ہمیشہ سچ کے راستے پر چلتا ہے، سچ اور جھوٹ کو مکس نہیں کرتا، ہمیشہ صرف سچ کی تلاش میں جاتا ہے، اللہ ایسے انسان کو لازماً امن بھی دیتا ہے اور ہدایت بھی، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ ان کا کون سا غلام ہے جو ہمیشہ سچ کی تلاش میں بہت محنت کرے، بہت جہاد کرے۔ یہی عادت اللہ کو اتنی پسند ہے کہ اللہ پھر ایسے انسان کو ضرور علم بھی دیتا ہے اور حکمت بھی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ ایسے انسان کا ایمان مزید مضبوط کر دیتا ہے۔ اسی کا مطلب ہے جب اللہ کہتے ہیں کہ اللہ جس کے درجات چاہے بلند کر سکے۔ درجات بلند کرنے کا یہ نہیں مطلب کہ اللہ ایسے انسان کو بہت زیادہ دولت دیں گے، بہت زیادہ دنیا اور مٹیریلسٹک چیزیں دیں گے۔ درجات بلند کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ایسے انسان کو حکمت، ہدایت اور آنر دیں گے، لوگوں کے دل میں ایسے انسان کے لیے محبت اور عزت ہوگی۔ یہ چیز سمجھنا بلکہ بہت ضروری ہے، کیونکہ درجات بلند کرنے کا اگر مطلب یہ ہے کہ مٹیریلسٹک چیزیں بھی اللہ انسان کو بہت زیادہ دے گا، تو پھر نبیوں کے درجات بہت بلند تھے، لیکن سوائے سلیمان اور داؤد علیہ السلام کے تمام نبیوں کے پاس بہت زیادہ مٹیریلسٹک چیزیں نہیں تھیں۔ پیسہ، دولت، کنگڈم بہت سے نبیوں کے پاس نہیں تھا، لیکن ہم جانتے ہیں کہ ان کے درجات بہت بلند تھے۔ لہٰذا یہاں پر آپ دوبارہ وہی چیز دیکھ سکتے ہیں جو میں نے آپ کو پہلے ایپیسوڈ میں بات سمجھائی تھی، اور وہ یہ ہے کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے بچپن کے بارے میں بہت زیادہ ذکر اس لیے کیا ہے کیونکہ اللہ ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ چاہے آپ ایک ایسی قوم میں ہو جہاں پر لوگوں کو توحید کا کانسیپٹ نہ معلوم ہو، بہت سے لوگ بتوں کی پوجا کر رہے ہو، غلط قسم کے کام کر رہے ہو،
جو انسان سچ کی تلاش میں بہت زیادہ سوال پوچھے گا اور ہدایت تلاش کرنے کی کوشش کرے گا، اللہ لازماً اس کو ہدایت دے گا۔ جو انسان ایک اوپن مائنڈ اور ایک صاف دل کے ساتھ دین کو سمجھنے کی کوشش کرے گا، اس کو لازماً حکمت مل جائے گی۔ پھر ایسے انسان کا کام صرف یہ ہے کہ تمام جو لوگ اس کے بارے میں نیگیٹو باتیں کر رہے ہیں یا ٹاکسک باتیں کر رہے ہیں، ان تمام چیزوں کو اگنور کر کے صرف وہ اللہ سے ڈرے اور صرف وہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش میں لگے۔ پھر لازماً اللہ اس کو ابراہیم علیہ السلام کی طرح ایسے انٹلیکچول آرگیومنٹس دے گا جس کے ذریعے وہ اپنے دشمنوں کا سامنا کر سکے۔ السلام علیکم۔